بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، رمضان کی اس مبارک ساعت کے اندر الحمدللہ ہم خلاصہ قرآن سن رہے ہیں، اور آج کے اس خوبصورت پروگرام کے اندر انشاءاللہ العزیز چھٹے پارے کا خلاصہ ہم اپنی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ چھٹے پارے کے اندر سورہ نساء کا بقیہ حصہ اور سورۃ المائدہ کا ابتدائی حصہ انشاءاللہ العزیز ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے وہ خلاصہ قرآن بیان کریں گے، اور بطور خاص اس خلاصہ قرآن کے اندر ہماری عملی زندگی کے لیے کیا رہنمائی ہے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا پارہ سورہ نساء کے بقیہ حصے اور سورۃ المائدہ کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے۔ تو ہم اس خلاصہ قرآن کو 3 سٹیپس میں لے کے چلیں گے۔ پہلے سٹیپ میں ہم ان اہم مضامین کی فہرست آپ کے سامنے رکھیں گے کہ چھٹے پارے میں کون کون سے اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہم ان اہم پوائنٹس کی تھوڑی سی تشریح اور تفصیل بیان کریں گے، اور تیسرا سٹیپ جو انتہائی ریلیونٹ، اپلائیڈ اور پریکٹیکل اور اہم ہے، اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ان مضامین کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، یعنی ہمیں پریکٹیکل لائف میں ان مضامین سے، ان ہدایات سے اور اس اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی جانے والی ہدایت سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سورۃ النساء کے بقیہ حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں 8 اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، برائی کی تشہیر۔ نمبر 2، تمام انبیاء پر ایمان۔ نمبر 3، یہود کی مذمت۔ نمبر 4، ایمان کے تقاضے۔ نمبر 5، انبیاء کرام کو خوشخبری اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نمبر 6، نصارہ کی مذمت۔ نمبر 7، تکبر کرنے والوں کے متعلق ہدایات۔ اور نمبر 8، کلالہ، اس کی تفصیل ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ کا جو ابتدائی حصہ ہے، اس میں 7 اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے وعدوں کی پابندی کے متعلق۔ دوسرے نمبر پہ 4 چیزوں کو حرام کیا گیا۔ تیسرے نمبر پہ ایک دوسرے سے نیکی اور بلائی میں تعاون، جبکہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں عدم تعاون۔ نمبر 4، طہارت، وضو، تیمم، غسل وغیرہ کے مسائل بیان کیے گئے۔ 5ویں نمبر پہ قابیل اور حابیل کا قصہ بیان کیا گیا۔ 6 نمبر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود و نصارہ کی طرف سے جو سرکشیاں ہیں ان پر تسلی دی گئی، اور آخر میں اہل کتاب کی گمراہیوں کا ذکر کیا گیا۔ اب ان میں سے ہم ہر نقطے کو ذرا تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے برائی کی تشہیر سے منع کیا گیا۔ ہاں، البتہ وہ شخص جس کے اوپر ظلم ہوا ہو تو وہ اس ظالم کی طرف سے ہونے والے ظلم کی تشہیر کر سکتا ہے، تاکہ وہ ظالم آئندہ اس طرح کا ظلم کرنے سے باز رہے۔ دوسرے نمبر پہ بتایا گیا کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہود کی مذمت کی گئی کہ یہود، ان کا شیوہ یہ ہے، انہوں نے ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور دوسری طرف حضرت مریم علیہ السلام پر انہوں نے بہتان لگایا۔ چوتھے نمبر پہ ایمان کے تقاضے بیان کیے گئے ہیں کہ ایمان کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت پر، آخرت پر، غیب پر ایمان لایا جائے، اور پھر نماز ادا کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، اور اسی طرح دین کی جو باقی تعلیمات ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ اس کے بعد عیسائیوں کی مذمت کی گئی، اور ان کے 2 بطور خاص عقیدے، جن میں وہ یہ کہتے تھے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور دوسری جگہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یعنی بعض اوقات وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے، اور بعض اوقات کہتے تھے کہ خدا 3 ہیں، ان میں سے ایک یہ ہیں، یعنی ان کا اقنوم ثلاثہ کا جو نظریہ ہے اس کی تردید کی گئی۔
اس کے بعد تکبر کی مذمت کی گئی، اور پھر کلالہ یعنی وہ شخص جس کے نہ کوئی اوپر ہو نہ کوئی نیچے ہو، جس کے ماں باپ بھی نہ ہوں اور جس کی اولاد بھی نہ ہو، اس کی وراثت کو کیسے تقسیم کیا گیا، اس کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ کا جو ابتدائی حصہ چھٹے پارے کے اندر ہے، اس میں سب سے پہلے وعدوں کی پابندی کی تلقین کی گئی۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، شروع ہی یہاں سے ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اب اس میں دو طرح کے وعدے ہیں، ایک وہ وعدے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہیں، اور دوسرے وہ وعدے جو انسان آپس میں کرتے ہیں، تو ان دونوں کو نبھانے کی تلقین کی گئی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ان 4 حرام چیزوں کا ذکر کیا گیا جن کا کھانا ممنوع قرار دیا گیا ہے، جن میں بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت، اور اسی طریقے سے وہ جانور جو اللہ کے غیر کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور چوتھے نمبر پہ مردار۔ ان 4 چیزوں کو منع کیا گیا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا، ایک اصول دے دیا گیا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، لیکن برائی، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد طہارت، جس میں تیمم، وضو اور غسل وغیرہ کے مسائل بیان کیے گئے۔ پھر حابیل اور قابیل کا قصہ، کہ کیسے قابیل نے حسد میں مبتلا ہو کے اپنے حابیل بھائی، جو اس کا سگا بھائی ہے، اس کو قتل کر دیا گیا، اس کی تفصیلات ہیں۔ اس کے بعد یہود و نصارہ کی طرف سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا یوں تسلی دینا کہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ رب العزت ان کے شر سے اور لوگوں کی سازشوں سے آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ اور آخر میں یہود و نصارہ، ان پہ اوپر لعنت کی گئی، اور پھر بتایا گیا کہ یہود اور مشرکین، یہ جو 2 گروہ ہیں، یہ جو 2 اہل مذہب ہیں، یعنی یہود اور مشرکین، یہ مسلمانوں کی دشمنی میں زیادہ پیش ہیں، جبکہ جو عیسائی ہیں وہ ان سے قدر بہتر ہیں۔ تو یہ اس پارے کے مضامین کی تفاصیل ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا اس کو اپنی پریکٹیکل لائف کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ سوسائٹی کے اندر برائی کی اشاعت اور ترویج نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر کسی شخص پر حکمران کی طرف سے، بڑے عہدیدار کی طرف سے زیادتی ہوئی ہو تو اس کو ایکسپوز کیا جا سکتا ہے، ادروائز اسلام یہ نہیں چاہتا کہ برائی کی پروموشن ہو، اور وہ لوگ جن کو اس فتنے کی خبر نہیں ہے ان تک بھی وہ بات پھیلائی جائے۔ اسی طرح ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں ان پر، ان کی کتابوں پر ایمان لایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آخری نبی پر بھی ایمان لایا جائے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ انبیاء کرام کے 2 بنیادی مناہج ہوتے ہیں، وہ ترغیب اور ترہیب، ان دونوں چیزوں سے کام لیتے ہیں۔ وہ خوشخبری بھی سناتے ہیں اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈراتے بھی ہیں۔ تو اہل علم کو یہ چاہیے کہ جب وہ تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں تو اس میں ان دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھیں، جیسا کہ حدیث میں ہے، بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا۔ تو اسی طرح ہمیں جہاں اللہ رب العزت کی رحمت والا پہلو بیان کرنے کی ضرورت ہے، رجا والا پہلو بیان کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خوف والا پہلو بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں اللہ رب العزت مہربان، رحمان اور رحیم ہے، وہاں یہ بھی فرمایا کہ تمہارے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ سو ایک مسلمان ان دونوں کے درمیان توازن، سٹیبلٹی اور اعتدال والے منہج کے اوپر قائم دائم ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر تکبر سے بچنے کی ہدایات دی گئیں، اور دوسرے حصے میں وعدوں کی پابندی، جس کو ایک دوسری جگہ فرمایا گیا کہ وعدوں کی پابندی کرو، کہ ان العہد کان مسئولا،
کہ وعدہ کی پابندی، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں وعدوں کی پابندی کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو بھی وعدہ کریں وہ اس کو سختی سے نبھانے کی کوشش کریں، چاہے وہ ٹائم کے متعلق ہو، چاہے وہ قرض کے متعلق ہو، یا ہماری اجتماعی زندگی میں جو دوسرے وعدے ہم کرتے ہیں ان کو دل و جان سے نبھانے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون۔ آج ہم نیکی اور برائی کو دیکھ کے تعاون یا عدم تعاون نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنے خاندان کو، برادری کو، رشتہ داروں کو اور دوستوں کو، ان ساری چیزوں کو دیکھ کے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اسلام ہمیں کرائیٹیریا یہ دیتا ہے کہ اگر تمہارے والدین ان کے خلاف بھی تمہیں حق کی گواہی دینی پڑے تو تمہیں ان کے خلاف حق کی گواہی دینی ہوگی، اس لیے کہ اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ حق کا بول بالا کیا جائے۔ ہمیں اپنے رویوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور جہاں حق ہو، چاہے وہ ہمارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، ہمارے والدین کے خلاف ہو، ہمارے دوستوں کے خلاف ہو، ہمیں ہمیشہ اس بات کو انشور کرنا چاہیے کہ ہم نیکی، خیر خواہی اور سچ اور حق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اسی طریقے سے جو طہارت کے مسائل ہیں ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور پھر یہ کہ جس طرح قابیل نے حسد کی وجہ سے حابیل کا قتل کر دیا اور پھر یہ قتل کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، تو ہمیں چاہیے حسد جیسے اس عظیم گناہ سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ ہم بھی ایک گناہ جاری کا باعث نہ بن جائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہمیں واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ ایک مسلمان کی دوستی صرف مسلمان کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ یہود و نصارہ وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، کفار ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ مسلمان کا دوست، سب سے بڑا دوست اللہ رب العزت ہے، پھر اللہ کے رسول ہیں، اور پھر مومنین ہیں۔ قرآن میں اس کو فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ تو ہمیں انہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، انہی پر اعتماد کرنا چاہیے، اور دوسرے لوگ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں ان پر کسی قسم کا ہمیں اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم ان عقائد کے ساتھ، ان نظریات کے ساتھ، ان اخلاقیات کے ساتھ اور ان ویلیوز کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کریں گے تو پھر دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نہ صرف آسمانوں سے اتریں گی بلکہ زمین بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں اگلنا شروع کر دے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔